نبی چونکہ خاص ہے، عام بندوں میں سے نہیں ہے، نبی کا ایک مقام خاص ہے، وہ مقتدا ہے، اور لوگ جو ہیں مخلوق اس کی مقتدی ہے، اسی طرح جو اس کی ازواج ہیں ان کا بھی ایک مقام ہے عورتوں میں، وہ ممتاز حیثیت کی حامل ہے۔ تو اہل بیت، اب دیکھیں نا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اہل بیت عرف عام میں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسنین کریمین، سیدہ زینب اور جناب علی المرتضی کے ساتھ مخصوص ہے، یہ ہمارے عرف میں یہی کچھ سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ قرآن مجید کی آیت سے، جیسا کہ میں نے ابھی گزارش کی ہے، اس سے سیاق آیات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں ازواج مطہرات اس کی مخاطب ہیں، اور ان کا مقام بیان کیا گیا، ان کو سکھایا گیا، ان کو تعلیم دی گئی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ آیات پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، اور اس کے مختلف واقعات ہیں اس کے پیچھے، کہ ان عورتوں نے کیا مطالبہ کیا تھا حضور سے، اس کے محرکات کیا تھے کہ یہ آیات نازل ہوئی، پورے واقعات ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ چیز جو ہے، اس چیز کو سامنے رکھ کر پھر بات کرنی چاہیے، کیونکہ کتب تفسیر میں اس کی صراحتیں موجود ہیں، تو ان کا حقائق کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اہل بیت سے مراد پہلے گھر والیاں ہیں، اس کے بعد ان کے بچے ہیں، پہلے گھر والیاں ہیں پھر بچے ہیں، اس لیے کہ عرف عام میں کہتے ہیں کہ گھر والے، آپ آئے ہیں، آپ کے ساتھ کون ہے، تو یہ عرف ہوتا ہے ہر علاقے کا۔ جس طرح ہمارے عرف میں کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بچے بھی ہیں جی، اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بیوی بھی ساتھ لائے ہیں، میرے ساتھ بیوی بھی ہے، ہم بچے مراد بول کر بیوی مراد لیتے ہیں، بیوی بچے بھی نہیں کہتے، کہتے جی بچے بھی ساتھ ہیں، مطلب ہے کہ ان کی ماں بھی ساتھ ہے۔ یہ ذہنوں میں یہ ایک عرف ہے، آپ کی طرف بھی یہ ہوگا۔ تو گھر والے، جب آپ گھر کا نام کہیں گے، یہ میری دیکھیں اہل البیت ہے، اہل کا لفظ ہے نا، گھر والوں، اہل کا لفظ مذکر ٹھیک ہے، لیکن اس سے مراد پہلے مؤنث ہیں، اسی سے اہلیہ بنا ہے، یہ میری اہلیہ ہے، تو اہل کا معنی والی، اہلیہ، اہل، اسی سے بنا ہے۔ تو خود اس کے لفظ میں ازواج کا ہونا، بیوی کا ہونا خود موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہنا کہ معاذ اللہ ازواج مطہرات اہل تطہیر سے خارج ہیں، یہ بڑی غلط سوچ ہے۔ ان لوگوں کا مطالعہ کم ہے، علم کم ہے، ان کو غور کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ وہ ناپاکی کون سی ہے جس سے پاک کیا گیا، پھر یریدو، ارادہ کرتا ہے اللہ۔ اب یہ ہے کہ طہر یطہرو، تطہیر، تو اس سے یہ ہے کہ ایک ہے کہ طہرکم، اللہ تمہیں اللہ نے پاک کر دیا۔ اگر پاک کر دیا کا مفہوم ہوتا تو پھر اللہ ماضی مطلق کا صیغہ استعمال فرماتا، وطہرکم، اور اللہ نے تمہیں پاک کر دیا، لیکن طہرکم نہیں فرمایا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ مضارع کا صیغہ استعمال ہوا۔ کیوں؟ اگر ماضی کا استعمال ہوتا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں آپ کی اولاد تھی یا ازواج تو ایک وقت تک ہی رہیں گی نا، لیکن اولاد تو چلے گی،
تو اگر ماضی مطلق کا صیغہ استعمال ہوتا تو اس کا مقصد تھا کہ حضور کے زمانے میں جو افراد اہل بیت تھے ان کو اللہ نے صرف پاک کر دیا، باقی بعد میں جتنے آئیں گے وہ پاک نہیں ہیں۔ اس لیے ماضی مطلق کا استعمال نہیں کیا صیغہ۔ جو طہرکم مضارع ہے، مضارع حال پر بھی بولا جاتا ہے اور مستقبل پر بھی، اور مستقبل کا جو عرصہ ہے وہ قیامت کا قیام ہے، آخری یعنی جب آدمی مرے گا اس وقت تک یطہرکم کا اطلاق ہے۔ خود اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کی اولاد چلے گی، خود چلے گی، کیونکہ اگر ختم ہو جاتی وہیں تو طہرکم فرمایا جاتا۔ جو طہرکم سمجھ آتی ہے کہ مضارع ہے، اور مضارع حال کے لیے بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی۔ تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے، اولاد پاک ہے، وہ قیامت تک چلے گی، اور اس پر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ قرآن و سنت اور کتب معتبرہ کے حوالوں سے انہوں نے بڑی محققانہ گفتگو فرمائی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ نہیں کہ ان کو پاک کر دیا، بلکہ اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ اگر تم موجبات طہارت کو اپناؤ گے، جو طہارت کے اسباب ہیں، اے اہل بیت جن میں عورتیں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، اگر تم طہارت کے جو اسباب ہیں جن سے انسان پاک ہوتا ہے ان کو تم اگر اپناؤ گے، یعنی شریعت پر عمل کرو گے، اللہ کے احکام کی پابندی کرو گے، تو یطہرکم تطہیرا، تمہیں پاک کرتا چلا جائے گا، پاک کرتا چلا جائے گا، ساتھ ساتھ ہر دور میں پاک کرتا چلا جائے گا۔ اور اگر کسی نے موجبات طہارت کو نہ اپنایا تو اس کی تطہیر نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اگر پاک کر دیا جائے، میں عجیب بات کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے، اگر پاک کر دیا جائے تو پھر نماز روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دار تکلیف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی پاک ہے، اس کو کسی خدشہ ہی نہیں، جس طرح ملائکہ ہیں۔ تو طہارت کا یہ مفہوم جو ہے یہ قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے۔ طہارت کا یہ ہے کہ آپ اعمال صالحہ کریں، قرآن و سنت پر عمل کریں، انہی آیات کے پیچھے ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں، اپنے گھر میں رہیں، اور جاہلیت کے دور کے جو بناؤ سنگار ہے اس کو چھوڑیں، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کریں۔ ازواج مطہرات کو اللہ خطاب فرما رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہی چیزیں ہیں جس طرح ہم سب لوگوں کو آرڈر ہے، ہمیں بھی حکم یہی ہے۔ تو یہ تطہیر اس طرح کی نہیں ہے کہ مخصوص ہو کہ ان کو پاک کر دیا گیا ہے، بلکہ جو آپ پاکیزگی کے اسباب کو اپنائیں گے ہم آپ کو پاک کرتے جائیں گے، اور پھر وہ پاکیزگی جو وہ چیز جس سے ان کو پاک کیا گیا اس دور میں ان کی تطہیر ہو۔ پاک کیا گیا وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے زیغ۔ زیغ کا معنی کجی، ٹیڑھا پن۔ کیوں کہ اہل بیت، ازواج مطہرات اور اولاد رسول یہ مشرک نہیں تھے، مومن تھے۔ تو اللہ نے اس تطہیر کا مقصد یہ ہے کہ جو زیغ ہے، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے طبیعت میں، کسی انداز سے بتقاضائے بشریت انسان میں کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ بھی ہم آپ کی جو ہیں اس سے ہم آپ کو پاک کر دیں گے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی شرک تھا ان میں جس سے اللہ ان کو پاک کر رہا ہے۔
ان کے نام سے، ان کی تعلیمات سے تو ہم نے اسلام کو سیکھا ہے، تو معاذ اللہ ان پر شائبہ شرک بھی نہیں ہے کہ وہ مشرک تھے۔